على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 2 اگست بروز منگل، 3 نہیں ہے 2 ہے 2 اگست بروز منگل 2022 بعد نماز فجر کا یہ درس حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادب المفرد کی قسط نمبر شرح ادب المفرد کی قسط نمبر 64 ہے، اور آج کا درس حدیث انشاءاللہ حدیث نمبر 431 سے لے کر 435 تک جاری رہے گا۔ آپ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو عمل والی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدثنا محمد بن سنان قال اخبرنا فلیح بن سلیمان قال حدثنا ہلال بن علی عن انس رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم قال لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاحشا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر کبھی فحاشی کی بات نہیں آئی، کبھی بھی سرکار نے کوئی زبان مبارک پر گندی بات نہیں آئی، بلکہ وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، اللہ فرماتا ہے میرا محبوب جب بھی بولتا ہے میری وحی سے بولتا ہے۔ ولا لعانن، اور سرکار نے کبھی کسی پر لعنت نہیں فرمائی، بولو کبھی کسی پر لعنت کافرین پر ڈالی ہے، ظالمین پر ڈالی ہے، وہ جو قابل تھے ان پر تو، مگر کبھی کسی مسلمان پر، صحابہ پر، اپنوں پر بلی لعنت ہے۔ ولا سبابن، اور سرکار دو عالم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نے کبھی کسی کو گالی نہیں دی، بولیے کبھی کسی کو گالی نہیں عطا فرمائی۔ کان یقول عند المعتبتی، ہاں کبھی کبھار اگر آپ کو غصہ آ جاتا یا آپ نے کبھی کسی کو تنبیہ کرنی ہوتی، سمجھانا ہوتا، تو سختی کا ایک جملہ تھا، وہ کیا؟ ما لہ طرب جبینہ، کہ تیری پیشانی خاک آلود ہو جائے، بولو تیری پیشانی، بس یہ عرب والوں کا ایک جملہ تھا، یہ حضور فرمایا کرتے تھے، بولیے اس کے علاوہ کوئی کبھی آپ نے ایسی بات نہیں۔ اللہ ہمیں بھی یہ صفت عطا فرمائے۔ حدیث نمبر 432 ہے۔ حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا شعبۃ عن زبید قال سمعت ابا وائل عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سباب المسلم فسوق، کہ مسلمان کو گالی دینا یہ فسق و فجور کا حصہ ہے۔ فاجر کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ رسول کا نافرمان ہو، بولیے اللہ رسول کا نافرمان ہو۔ اب فاجر کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، وہ بھی فاجر ہے جو چھپ کر گناہ کرتا ہے، مگر ایک فاجر مجاہر ہے، مجاہر سمجھتے ہو؟ جو سر عام اللہ رسول کی نافرمانی کرتا ہے، اس میں داڑھی منڈے سارے شامل ہیں، اس میں ٹخنوں سے شلوار نیچے رکھنے والے سارے شامل ہیں، یہ جو سر عام گاڑیوں میں دکانوں پہ گانے لگا کر سنتے ہیں یہ سب شامل ہیں، سود خور اس میں سارا ملک شامل ہے۔ بہرحال حضور نے فرمایا کل امتی معافن الا المجاہرین، میرے نبی نے فرمایا اللہ میری ساری امت کو معاف کر دے گا، پر مجاہرین جو ظاہر دکھا کے کوئی گناہ کرتے ہیں ان کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ تو سباب المسلم فسوق نافرمانی ہے، وقتالہ کفر، اور مسلمان سے قتال کرنا یعنی لڑائی کرنا، جھگڑا کرنا، اور نوبت قتال تک مرانے تک پہنچ جائے تو فرمایا یہ کفر کا طریقہ ہے، آپس میں لڑنا یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ آپ سارے نہیں بولتے بھائی؟ نہیں۔ اچھا جی، حدیث نمبر 433 ہے۔
حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين عن عبد الله بن بريدة قال حدثنا يحيى بن يعمر ان ابا الاسود الديلي حدثه ان سمع ابا ذر رضي الله تعالى عنه وعنهم قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يرمي رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر الا ارتدت عليه ان لم يكن صاحبه كذلك. یہ حضرت ابو ذر غفاری بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا یرمی رجل رجلا بالفسوق. پہلی بات تو یہ فرمائی کہ کوئی آدمی کسی دوسرے پر بہتان نہ لگائے. بولیے کسی دوسرے پر اگر کوئی آدمی کسی پر کفر کا بہتان لگائے گا یعنی کافر کہے گا تو جس کو کہا گیا ہے اگر وہ اس کا اہل نہیں ہے تو یہ جملہ لوٹ کر اسی پر آ جائے گا. اللہ تعالیٰ بھی ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. علماء کہتے ہیں کہ کسی کو گالی دینا، کسی کو کافر کہنا، کسی کو کوئی بےزتی والا جملہ کہنا، یہ ایسے ہے جیسے آپ سخت دیوار پر گیند مار رہے ہیں زور سے. جب آپ نے گیند ماری تو کیا ہوگا؟ جی واپس گیند اپنے اوپر آئے گی. بھائی یہی ہے ہر سختی والی بات کی کہ آپ کسی کی بےزتی کرتے ہیں تو سمجھ لیں آپ سخت دیوار پر گیند مار رہے ہیں، ابھی کے ابھی واپس ہے. تو سب سے برا طریقہ یہ ہے کہ آدمی لوگوں کی بے عزتی کرے اور خود امید رکھے کہ میری عزت کی جائے، یا وہ اگلا لوٹا کر دے تو پھر ہمیں برا لگتا ہے اور ہم کہتے ہیں نہیں جی نہیں اب تو ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہو گیا ہے اور جو ہم نے کیا ہے اس کی ہم کو پرواہ ہوتی نہیں ہے. اچھا، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کسی کو کافر کہتا ہے اور اس میں کوئی کفر والی چیز نہیں پائی جاتی تو یہ کافر کہنے والا خود کافر ہو گیا نا. پر اگلا مسئلہ بھی سمجھ لو، کسی کافر کو مسلمان کہا تو پھر بھی خود کافر ہو گیا. یہ لوگوں کو نہیں پتا، یہ بڑا یاد ہے. او جی کسی کو کافر کہا، اگر وہ کافر نہیں ہے تو تم خود کافر ہو جاؤ گے. یہاں تک تو سب کو یاد ہے نا. اور اگلی یاد نہیں رکھتے کہ اگر کسی کافر کو مسلمان کہا تو خود کافر ہے، یہ یاد نہیں رکھتے. اتنے ظالم ہیں، اپنے پتے کی بات یاد رکھتے ہیں اور جو شریعت کا پتہ ہے اس کی یاد نہیں رکھتے. اب ہم مرزائیوں کو جب شروع پہ ہمارے علماء نے کافر کہا تو لوگ یہ کہتے تھے اتنی بڑی بڑی داڑیاں، کلمہ وہ پڑھتے ہیں، قرآن وہ پڑھتے ہیں. اور میں مسجد میں باوضو بیٹھ کر کہہ رہا ہوں کہ شیعہ سے مرزائی 11-12 گنا کم کافر ہے اور شیعہ مرزائیوں سے کم از کم 12-14-15 گنا بڑا کافر ہے. پر گلی گلی آپ ان کو مسلمان سمجھتے ہیں. آپ کی محلے داریاں ہیں، رشتہ داریاں ہیں، ہمارا ان سے لین دین بھی ہے، معاملات سارے چل رہے ہیں. اب اگر کوئی میرے جیسا پاگل کہہ دیتا ہے تو آپ بڑے سمجھدار ہو مولوی صاحب، حالات بڑے خراب ہیں، ایسا نہیں کہنا چاہیے. بھائی ایسا نہیں کہیں گے تو خود کافر ہو جائیں گے. کوئی بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی کہ ستے لگ رہی ہے ماشاءاللہ بڑے ویلے. عرض کر رہا ہوں بھائی کافر کو مسلمان نہیں کہنا اور مسلمان کو کافر کافر کو کافر کہو اور مسلمان کو بکرے کو بکرا کہو اور کتے کو اور اگر کتے کو بکرا کہہ بھی دو تو تمہارے کہنے سے کتا بکرا اوپر سے دم شم بھی کر لو. بڑے کرنی والے پیر ہیں نا، دم کریں گے تو ٹھیک ہو جائے گا. لاکھ دم کر لو کتا کتا ہی رہے گا. آب زمزم پہ کوئی شراب کا لیبل لگا بھی دے تو وہ آب زمزم ہی رہے گا، شراب. اور شراب پہ کوئی لیبل لگا بھی دے مومنین آب زمزم کا تو وہ شراب ہی رہے گا. لو جی آگے ہے حدیث نمبر 434. وبالسند ابی عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہم سمع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول من ادعا لغیر ابیہ وهو یعلم فقد کفر. یہ بڑا تگڑا مسئلہ آ گیا بھائی. میں نے اتنا یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ لوگوں نے برادری بدلنا فیشن بنا لیا ہے. بولو برادری بدلنا فیشن بنا لیا.
پہلے حدیث سن لیں پھر بات بتاتا ہوں۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ من ادعا لغیر ابیہ وہو یعلم، جس نے اپنے آپ کو کسی غیر کی طرف نسبت کی، یعنی کہا کہ وہ میرا باپ ہے، وہو یعلم، یہ جانتا بھی ہے کہ وہ اس کا باپ نہیں، تو فقد کفر، اس نے کفر کر لیا۔ بولو اس نے۔ اب اس کے دو معنی ہیں جی، ایک تو جو لے پالک بیٹا ہوتا ہے، لے پالک، اس کو اگر آپ نے پالا ہے تو نام تو اس کے باپ کا چلاؤ، بولو نام اس کے باپ کا چلاؤ۔ اب ایسے پر یہاں کیا ہے، وہ اس کو ابا جی کہتا ہے جس نے پالا ہے، اور اپنے ابے کا نام نہیں لے گا، یہ بھی اسی کفر میں شامل ہے، ٹھیک ہے۔ شناختی کارڈ پہ بھی اس کا نام لکھوا رہا ہے بیچارہ، وغیرہ وغیرہ۔ اس میں خود مثال بن گئی نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو اپنا منہ مولا بیٹا قرار دے دیا، اور وہ لوگوں نے زید بن محمد کہنا شروع کر دیا، اور ان کی وہ جو شادی تھی حضور نے زینب بنت جہش اپنی پھوپھی کی بیٹی سے کروا دی، اس کو انہوں نے طلاق لے لی۔ زینب نے کہا کہ میں غلام سے بیائی گئی ہوں، میں اس کو راضی نہیں ہوں، وہ طلاق ہو گئی۔ اللہ کا حکم ہو گیا کہ آپ خود زینب سے شادی کریں۔ اب لوگوں نے کہنا شروع کر دیا، اور یہ نو نال شادی کر لی، کل تک تو اس کو بیٹا کہتے تھے اور آج اس کی بیوی سے آیت آ گئی، ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، کہ تم لوگوں کو اپنے باپوں کے نام سے پکارو، یہ اللہ کے ہاں انصاف کی بات ہے۔ منع کر دیا کہ زید بن محمد نہیں، زید بن حارثہ کہا جائے گا، اور اللہ نے اتار دی یہ بات سورۃ الاحزاب میں کہ منہ بولا کسی کو بیٹا کہنے سے وہ بیٹا ہو جاتا نہیں۔ ادھی بغیر دی یہ چل رہی ہے، یہ میری بہن ہے تو میں دا، حالانکہ وہ دی بہن ہے۔ اب کسی کو بہن کہنے سے تو کوئی بہن نہیں ہو جاتی، خواہ وہ چاچے کی بیٹی ہوتا ہے کہ ہاں شریعت کے دائرے میں رہ کر آپ بہن کہیں تو کوئی حرج کی بات ہے، پر ساتھ مل رہے ہیں، آ جا رہے ہیں، سارے اللہ تللے ہو رہے ہیں، کوئی خامد پوچھ لے کیا ہو گیا، کوئی پوچھ لے جی میری تو بہن ہے، میں نے تو بہن بنائی ہوئی ہے، تو ایسے لانتی بھائیوں اور لانتی بہنوں کی کوئی اعتبار ہے، ان پر خدا رسول کی دن رات لعنت برستی ہے، یہ بدماش ہیں، اور اپنی بدماشی پر لیبل لگا لیا بہن بھائی کا۔ ایک صحابی تھے جن کا نام تھا حضرت سالم ابن معقل رضی اللہ، ان کو حضرت ابو حذیفہ پڑھی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا منہ بولا بیٹا بنایا، تو لوگ ان کو سالم بن ابی حذیفہ کہنے لگے، مگر قرآن نے اس کو منع کر دیا، تو بعد میں پھر ان کو سالم ابن معقل کہا جانے لگا، اور سالم مولا ابی حذیفہ تو ہو گیا، یعنی ان کے آزاد کردہ غلام۔ تو ایک مسئلہ تو یہ ہو گیا کہ اگر کسی نے بچہ پالا ہے تو وہ اس کی نسبت کس کی طرف ہوگی؟ بولو یا گسرے لائی رکھو گے؟ روزانہ تسی اس حرکت تو بعد نہیں آندے، اب میں نے تکلیف پہنچاندے ہو، میں تو نبی دی حدیث سنانا اور تسی اپنے کام چھڈن نوں تیار نہیں ہو۔ جواب دیو کہ کس کی طرف نسبت کر کے پکارا جائے؟ اینی گل ہے، تے بھی تانوں روزانہ ترلے پانے پیندے نے۔ اپنے باپ کی طرف نسبت کرے، یہ قرآن میں رب کا حکم آ گیا ہے۔ اس کا دوسرا معنی، لوگ اپنی کاسٹ چینج کرتے ہیں، اپنی برادری۔ ایک آدمی سید خاندان سے نہیں ہے، ویسے تو سید کوئی خاندان ہے نہیں، سید لقب ہے امام حسن و حسین کا، اور کہا جاتا ہے ہاشمیوں کو، حضور کے خاندان کو، بولو حضور کے خاندان کو۔ شیعوں نے یہ پھیلا رکھا ہے کہ سید صرف وہ ہے جو حضرت حسن و حسین کی اولاد سے ہے اور سیدہ فاطمہ کے اولاد سے ہیں، تو یہ اتنی بے وقوفی والی بات ہے کہ سیدنا حسن و حسین کی اولاد سے تو خود سیدہ فاطمہ بھی نہیں ہے، اور سیدہ فاطمہ کی اولاد سے مولا علی بھی بولتے جاؤ نا، اور حضور بھی، تو پھر سب کی چھٹی۔ یعنی وہ کون سا خاندان ہے جو سیدہ فاطمہ سے شروع ہو سکتا ہے؟ یعنی بیٹی سے خاندان شروع ہو رہا ہے، ابے سے نہیں ہو رہا، اور بیوی سے شروع ہو رہا ہے، خامن سے نہیں ہو رہا۔ اور اگر سیدہ فاطمہ کی ہی اولاد خان سید ہے تو پھر وہ کون سا خاندان ہے؟ خاندان تو بھائیو باپ کا چلتا ہے، ماں کا۔ تو یہ تو متفقہ قانون ہے۔
ہاں سادات میں یہ لوگ اعلیٰ درجے کے سید ہیں. بولو یہ لوگ اعلیٰ درجے کے حضور کی باقی 3 بیٹیاں بھی سیدات میں ہیں، وہ بھی سیدہ ہے. اور آل عقیل، آل مسلم، آل عباس، آل جعفر یہ سب سادات ہیں جن پر زکوٰۃ حرام ہے، جن پر صدقہ یہ قریشی اور ہاشمی جو اصل قریشی ہاشمی ہیں یہ سب سادات کہلا سکتے ہیں اور یہ سید ہیں. بولو یہ سید ہیں. باقی تو لقب تھا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. تو آپ نے فرمایا ومن ادعا قوما لیس ہوا منہم، جو کسی قوم کی طرف دعویٰ کرتا ہے کہ میں اس قوم سے ہوں، لیس ہوا منہم اور وہ اس میں سے، فلیتبوأ مقعدہ من النار، تو یہ سمجھ لے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہے. بولو جی اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہے. اب یہ دو طرح کی نادانیاں، بے وقوفیاں اور جہنمی لوگ نظر آئیں گے. ایک تو وہ جو سید نہیں ہے اور کہتے ہیں ہم سید ہیں، تو یہ بھی رجسٹرڈ جہنمی ہے. بولو یہ بھی رجسٹرڈ جہنمی ہے. اور جو کسی سید کو کہتا ہے کہ یہ سید نہیں ہے، بولو کسی سید کو کہتا ہے کہ یہ سید ہے، یہ بھی بہت بڑا دشمن رسول ہے، بہت بڑا گستاخ رسول ہے کہ نبی کے خاندان کا انکار کر رہا ہے ظالم. یہ بھی جہنمی ہونے کی نشانی ہے. اللہ دونوں سے محفوظ فرمائے. آمین. وَمَن دَعَا رَجُلًا بِالْكُفْرِ، میرے نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایسا کیا، یعنی ایسا کوئی کام کیا جس کی وجہ سے وہ کافر ہو جاتا ہے. وَمَن دَعَا رَجُلًا بِالْكُفْرِ، کسی نے کسی کو کافر کہا، او قال عدو اللہ، یا یہ کہا کہ تو اللہ کا دشمن ہے. بولیے اللہ کا دشمن ہے. اب یہاں یہ ایک مسئلہ اور علماء نے لکھا ہے کہ وَمَن دَعَا رَجُلًا بِالْكُفْرِ، کہو تو کافر ہے، یہ گالی کے طور پر کہا ہے تو کبیرہ گناہ ہے. بولو گالی کے طور پر کہا ہے کبیرہ گناہ ہے. ہاں ٹھیک ہے نا. اور اگر کسی کو شرعی طور پر کہا کہ تو مذہبی کافر ہے، تو پھر اگر وہ کافر نہیں تو یہ خود کافر ہے. اور ویسے کسی کو او کافرہ، تو یہ کبیرہ گناہ ہے. اچھا قال عدو اللہ بھی یہی، کسی کو کہا کہ او اللہ کے دشمن، اس کا بھی جرم یہی ہے. وَلَيْسَ كَذَلِكَ إِلَّا حَارَتْ عَلَيْهِ، فرمایا اگر وہ اللہ کا دشمن نہیں ہے، اگر وہ کافر نہیں ہے تو تو خود کافر بن گیا یا تو خود اللہ کا دشمن بن گیا. اللہ تعالیٰ بھی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. آج کے درس کی آخری حدیث، حدیث نمبر 435 ہے. حدثنا عمر قال حدثنا ابی قال حدثنا الاعمش قال حدثنا عدوی بن ثابت قال سمعت سلیمان بن سرد رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم رجلا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال استب رجلان عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سلیمان ابن سرد رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ 2 شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قریب آئے، دیکھا کہ فغضب احدہما فاشتد غضبہ، کہ دونوں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں اور بات گالم گلوچ تک پہنچ گئی. فاشتدت غضبہ، ان میں سے ایک تو بڑا ہی غضبناک تھا، حتی انفخ وجہہ وتغیر، اس کا جناب رنگ متغیر ہو چکا ہے، چہرہ سرخ ہو چکا ہے، پھول چکا ہے منہ، غصے سے بڑی بڑی آنکھیں نکال رہا ہے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے فرمایا انی لأعلم کلمتا، میں ایک کلمہ جانتا ہوں. بولو میں ایک کلمہ جانتا ہوں. لو قالها لذهب عنه الذي يجد، اگر وہ کلمہ یہ بول دے تو اس کا سارا غصہ ختم ہو جائے گا. بولو اس کا سارا غصہ ختم ہو جائے گا. تو فانطلق الیہ الرجل فاخبرہ، ایک تیسرا شخص اس کے پاس گیا، دونوں سے ایک جو زیادہ لڑ رہا تھا نا غصے والا، اس کو خبر دی بھی قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ بھائی حضور نے فرمایا ایک کلمہ پڑھ لے تیرا غصہ ختم ہو جائے گا. اور خود ہی بتایا وقال، کلمہ یہ ہے کہ تعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ پڑھ لے کیا؟ اونچی پڑھو، اعوذ باللہ من الشیطان. اگر یہ پڑھ لے تو غصہ، مگر وہ جو غصے میں کھڑا تو کہنے لگا قال اترا بی باسن مجنون انا ذهب، اور کہنے لگا جا اپنا کام کر، میں تیرے پاگل نظر آ رہے ہیں.
بات سمجھ آ رہی نا؟ اب لڑنے والا یہ کہتا ہے یا نہیں کہتا کہ جو آ جاؤ میں تو ان کو پاگل نظر آ رہے ہیں، اور واقعی وہ پاگل پن میں بندہ پہنچ جاتا ہے۔ شروع میں تو غصہ قابو میں ہوتا ہے، پر جب آگے نکل جائے غصہ تو پھر سمجھ لو بندہ پاگل ہی ہے، بولو بندہ پاگل ہو جاتا ہے۔ اس نے یہ بات کہی تو بعض لوگوں نے کہا کہ یہ شخص منافق تھا جس نے حدیث سن کر اس کو کہا جا میں کوئی تمہیں پاگل نظر آتا ہوں۔ بعض نے کہا نہیں، منافق تو نہیں تھا، صحابی تھے پر غصہ چھایا ہوا تھا، بولو غصے میں ایسا کر گئے۔ بعد میں توبہ کی، استغفار کی، معافی مانگی تو اللہ نے معاف کر دیا۔ بھائی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں میں گاؤں سے آیا تھا وہاں دو برادریاں تھیں، ایک ڈھلو برادری، یہ جٹاں دی قسم ہے نا، اور ایک چیما۔ وہاں گاؤں میں ایک میراثیوں کا گھر بھی تھا۔ اب وہ میراثن کے بچے، چونکہ ان کا والد تو فوت ہو گیا تھا، بچے ذرا پڑھ لکھ گئے، ایک پروفیسر بن گیا، کالج میں لیکچرار پروفیسر لگ گیا۔ وہ کہیں اچھے گھرانے میں رشتہ لینے گئے تو وہ جس سے رشتہ لینے گئے ان کی برادری چیما تھی، بولو ان کی برادری چیما تھی۔ تو اس میراثی نے جا کر پروفیسر نے کہا کہ میں بھی چیما ہی ہوں، میں بھی چیما ہی ہوں۔ رشتہ ہو گیا، شادی ہو گئی۔ اب وہ جب وہ آئے گھر میں، بچی آئی تو آپ کو پتہ ہے پھر دوسرے دن ساری اوقات دا پتہ کوئی گل چھپی رہ جاتی، کڑی والے نے جھوٹ بولیا ہوئے وہ بھی نہیں رہندا، منڈے والے بولے ہوئے بولو بھی وہ جھوٹ تھا، پکڑا گیا اور وہ بڑی لڑائی ہوئی۔ تو کسی سیانے بندے نے سمجھایا کہ بھئی اب نکاح تو ہو گیا، چیما بھی مسلمان اور انسان ہے، میراثی بھی مسلمان اور انسان ہے، تو چلو پڑھا لکھا تو پہلے ہی ہے، پروفیسر بھی ہے، تو جانے دو غصے کو، اب کیا طلاق لوگے، کہیں اور کرو گے وغیرہ وغیرہ۔ بڑا شریف لوگ تھے، وہ برداشت تھے۔ اب جو وہ گاؤں والوں میں بات پھیلی تو آدھا گاؤں تو چیموں کا تھا، وہ جو ہم میراثی صاحب گزرے وہ کہیں چیما صاحب، میراثی کو کیا کہے چیما صاحب، چیما صاحب کیا حال ہے۔ وہ بیچارہ اتنا تنگ پڑا کہ اس نے گاؤں ہی چھوڑ دیا اور شہر میں جا کے لے گیا۔ اس کی ماں نے مجھے یہ بات بتائی اور رو پڑی، کہنے لگی میرے اس پتر نے سانو جیندے جی مار چھڑیا، اس کروڑ چیمیاں نالوں ساڈے میراثی ہون دی عزت زیادہ سی، انہیں ساڈی عزت بھی ضائع کی تھی اور پنڈ وچ رہنا بھی مشکل ہے۔ یہ انہیں رو کے دسیا، گل سمجھ آئیے نا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا نا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ جیڑا تواڈے چوں گناہ چھڑ دے گا اصل عزت والا وہ ہے۔ لوکی ہن گناہ شنا تے چھڑ دے نہیں، یہ سمجھتے ہیں بھی جعلی سید بن جائیں گے یا جعلی پٹھان یا جعلی او کی جٹ شٹ بن جائیں گے، بلوچ یہ وہ وغیرہ وغیرہ، تو شاید عزت مل جائے گی، الٹا اور ذلیل ہو جائیں گے۔ ایک تو نبی نے کفر دا فتویٰ لایا ہے اور دوسرا حضور نے جہنم دی ان بشارت دیتی ہے کہ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، ایسے بندے دا ٹھکانہ جہنم میں ہے، سمجھ لے کہ ٹردا پھردا جہنمی ہے، اللہ یہ کہ اپنی اس گندی اور کفری حرکتوں توبہ کر لوے اور سیدھی گل لوگوں کو بیان کر دے مرن تو پہلے۔ اللہ تعالیٰ ساڑی حفاظت فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔